بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجماعت نماز اسلام کی اہم ترین عبادت اور شعائر دین میں سے ہے۔ اسی وجہ سے شریعت میں جماعت کے اہتمام و التزام کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ہر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ جماعت مسلمانوں کی دینی، اخلاقی اور معاشرتی صلاح میں بے انتہا معاون و مددگار ہے۔ جن مسلمانوں کی زندگیوں میں باجماعت نماز کا اہتمام و التزام موجود ہوتا ہے، ان کی زندگیاں دین و دنیا کے اعتبار سے نظم و ضبط کا نمونہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ اسلامی تاریخ میں ایسے بے شمار اشخاص و افراد پیدا ہوئے ہیں جو اہتمام جماعت کے حوالے سے اسوہ اور نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی ایک ایمانی حقیقت ہے کہ نماز باجماعت کی حلاوت اسے ہی محسوس ہوتی ہے جس کا ایمانی ذائقہ سلامت اور اس کا قلب سلیم کا مصداق ہو، ورنہ ایمانی عقل و شعور میں کمی یا کمزوری اور احسانی قوت ذائقہ میں فساد کی وجہ سے جماعت کی حقیقت و حیثیت سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اہتمام جماعت مسلمانوں کی اجتماعیت کا مظہر بھی ہے۔ ایک وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک اور خلفائے اربعہ و صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانوں میں مساجد میں صرف ایک ہی مرتبہ جماعت کا معمول تھا۔ پہلی جماعت کے بعد پھر جماعت کرنے کا طریقہ اور رواج نہیں تھا، کیونکہ دوسری جماعت کی اجازت یا اسے رواج دینے میں یہ قباحت ضرور پائی جائے گی کہ پہلی جماعت میں نمازیوں کی حاضری میں سستی پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے ایک طرف تو جماعت اولیٰ کا دائرہ چھوٹا ہوتا جائے گا اور دوسری طرف جماعت کی اہمیت ختم ہوتی چلی جائے گی، جس کی وجہ سے اسلامی اجتماعیت انتشار کا شکار ضرور ہوتی۔ یہ شرعی حقیقت ہے کہ جب بھی اور جہاں بھی دنیاداری دینداری پر غالب آتی ہے، روحانیت کے بجائے مادیت نظر ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ایک نئی صورت اور صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ ایک طرف ہمارے کچھ احباب ہر مسجد میں جماعت فوت ہونے کی صورت میں جماعت ثانیہ پر نہ صرف یہ کہ اصرار کرنے لگے بلکہ بعض دفعہ مساجد کی انتظامیہ سے الجھنے بھی لگے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک قسم کا انتشار پیدا ہو گیا۔ دوسری طرف فقہ حنفی پر عمل کرنے والے افراد نے جماعت ثانیہ کو مطلقاً ناجائز قرار دیا۔ اس دو طرفہ شدت کی وجہ سے یہ مسئلہ افراط و تفرید کا شکار ہو گیا۔ ہماری اسلامی تاریخ اصلاحی کاموں اور کارناموں سے بھری پڑی ہے، چنانچہ ہر دور میں اہل دل اور اہل درد کی طرف سے اصلاح اعمال و احوال کا کام ہوتا رہا ہے، جس کے نتیجے میں دینی بیداری پیدا ہوئی ہے اور راہ اعتدال پر چلنا آسان ہو گیا ہے۔ مفتی احمد اللہ نثار قاسمی صاحب کی نئی تصنیف و ترتیب جماعت اولیٰ کی تاکید اور جماعت ثانیہ کی مفسدات اسی تاریخ اصلاح امت کی ایک خوبصورت کڑی ہے۔ پیش نظر کتاب میں اسلام میں اجتماعیت، باجماعت نماز کا مقام، تکبیر اولیٰ کی فضیلت، ترک جماعت کی مذمت، اسلاف اور نماز باجماعت کا اہتمام، جماعت ثانیہ کی حقیقت و حیثیت اور جماعت ثانیہ کی جائز شکلیں جیسے اہم عنوانات پر دردمندی کے ساتھ مدلل اور مفصل گفتگو کی گئی ہے۔ اس کتاب کا وہ جز جو جماعت ثانیہ سے متعلق ہے بطور خاص بہت اہم ہے۔ اس میں ائمہ اربعہ کی تحقیقات و تصریحات اور اکابر امت کے فتاوی جات کی روشنی میں معتدل موقف کی ترجمانی کی گئی ہے۔ امید ہے کہ اس سے صحیح رخ اور درست سمت متعین کرنے میں آسانی ہوگی۔ اگر آپ اس کتاب کی PDF حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔